نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے چھٹے روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو کہ سحری میں جو ہے برکت رکھی گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مدرسے کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تملیک شرط ہے۔ تملیک کے معنی ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا، اور ظاہر ہے یہ کسی شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ مدرسہ جو ہے یہ کوئی شخصیت نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی مدرسے کو تو زکوٰۃ یا فطرہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جب ہم کسی مدرسے کی تعمیر کے لیے یا مدرسے کے اخراجات کے لیے زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیتے ہیں یا فطرے کی مد میں پیسے دیتے ہیں تو بیسیکلی اس کا حیلہ شرعیہ کیا جاتا ہے، یعنی پہلے اس زکوٰۃ کو کسی مستحق زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے۔ جب وہ وکیل بنتے ہیں مدرسے کے انتظامیہ والے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کسی مستحق کو، پھر وہ مستحق وہ پیسہ ڈونیٹ کر دیتا ہے عطیے کے طور پر اس مدرسے کی تعمیر یا اس کے اخراجات کے لیے دے دیتا ہے، پھر اس میں وہ صرف کیا جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی ہم مدرسے کے لیے جب دیتے ہیں تو اس کا روٹ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ مدرسے کی تعمیر یا اس کے اخراجات وغیرہ کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس طریقے سے کہ وہ حیلہ شرعیہ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہمارے اپنے اوپر بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسی نوبت آتی کیوں ہے کہ مدارس کو ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ جہاں تک بات ہے ہمارے اپنے بچے وہاں پڑھتے ہیں یا ہمارے جو ہے خاندان کے لوگ وہاں اگر پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم وہاں کے اخراجات کے لیے ہمارے پاس صرف پیسے زکوٰۃ ہی سے نکلتے ہیں، بغیر زکوٰۃ کے ہمارے پاس سے پیسے نہیں نکلتے کہ ہم ان تعلیمی اداروں کو جو ہمیں دینی تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کی دینی طور پر پرورش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے صاف مال یعنی بغیر زکوٰۃ کے پیسے سے بھی ان کی جو ہے معاونت کر سکے۔ یہ ہمارے اپنے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، ہمارے جو ہے خلوص کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے۔ البتہ مدارس کو اگر زکوٰۃ کی مد میں پیسے دینا چاہیں تو جو روٹ میں نے عرض کیا اس حساب سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں داڑھی کا خلال کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، داڑھی کا خلال پیچھے کی جانب سے آگے اس طرح انگلیاں یہ گیلی کرنے کے بعد اس طرح سے یہ داڑھی کا خلال کیا جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں، تو یہ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ البتہ خلال کرنا یہ سنت ہے اگر صحیح طور پر داڑھی پر سے جہاں سے بال ہیں وہ بال دھل جائے، اور جہاں کھال بھی نظر آتی ہے وہاں کھال دھل جائے، اور جہاں اتنی چھتری داڑھی جس کو کہا جاتا ہے کہ بال اور کھال دونوں نظر آتے ہیں، یعنی جہاں کھال جھلکتی ہے، ایسی جگہ کی بال اور کھال دونوں کو دھونا یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر دھو لیا گیا تو پھر خلال بہرحال سنت ہے، کرنا چاہیے، اچھی بات۔ اگر خلال کسی نے داڑھی کا نہیں بھی کیا تو جو ہے یہ جائز ہے۔ ہاں، انگلیوں کے خلال کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ دوران وضو فرمایا کہ جن انگلیوں کے درمیان میں سے خلال نہیں کیا جاتا وہاں آگ پہنچتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر خلال کے بغیر پانی پہنچتا نہ ہو، اگر خلال کے بغیر پانی بہہ جاتا ہے اس کے اندر سے، بالخصوص سردی کے موسم میں پانی پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے، خشک جگہ ہوتی ہیں، تو خلال کر لینے سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ پانی وہاں سے بآسانی گزر سکتا ہے۔ تو اگر پانی گزر سکتا ہے اور خلال کی ضرورت نہیں آتی تب تک تو خیر سنت ہی رہے گا، ورنہ اگر پانی نہیں پہنچتا تو یہ بری بات ہے، اس طرح سے وضو نہیں ہوگا، اور خلال داڑھی کا بھی اسی حکم میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب کہتے ہیں کہ میری زوجہ نے رمضان میں روزہ توڑ دیا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ارشاد فرمائے۔ اس کے لیے پہلے بھی ایک سوال آیا تھا، اس میں عرض کیا گیا تھا کہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے کا کفارہ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہیں، اور خواتین کے لیے بیچ میں مخصوص ایام کی رخصت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں چھٹی ہوگی ان کی، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ روزے اپنے کنٹینیو کرے کہ ایام طہر میں 59 پہ بھی اگر ایک روزے کا ناغہ ہو گیا تو دوبارہ 1 سے گنتی اس کی شروع ہوگی، دوبارہ 1 سے لے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ طبی اعتبار سے کسی عذر کی وجہ سے اگر کوئی واقعی
60 روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے، اور اس میں احتیاطی صورت یہی ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کر دی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا احناف شوافع کے پیچھے عصر کی نماز انہی کے وقت میں یعنی 1 مثل سائے کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں احناف کا وقت عصر کا جو ہے 2 مثل سائے کے وقت ہوتا ہے، جس وقت شوافع کا وقت شروع ہوتا ہے عصر کا اول وقت جو ان کا ہوتا ہے وہ احناف کے مطابق ابھی ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے، ظہر کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں احتیاط یہ کرتا ہے تو یہ بہتر ہے کہ ایسے وقت میں ہی ظہر ادا کر لیں کہ جب شوافع کا بھی وقت ابھی عصر کا شروع نہیں ہوا، اگرچہ اس وقت بھی احناف کا وقت ظہر کا باقی ہوتا ہے، وہ تو ایک استحبابی حکم ہے۔ البتہ عصر کا وقت شوافع کے وقت میں جب اب 1 مثل سایہ ہوتا ہے، جب احناف کا بھی ظہر کا وقت باقی ہوتا ہے، اس وقت اگر کسی حنفی نے عصر پڑھ لی تو اس کی طرف سے وہ عصر ادا نہیں ہوگی، اس کے ذمے عصر کا وقت شروع ہونے کے بعد عصر کی نماز لازم رہے گی۔ البتہ احناف کا شوافع کے پیچھے نماز ادا کرنا، اس حوالے سے پہلے بھی سوال گزر چکا ہے کہ دوسرے امام کے مقلد کے پیچھے نماز اس صورت میں ادا کر سکتے ہیں کہ جب احناف امام موجود ہی نہ ہو، کوئی لائق امام شخصی موجود نہ ہو کہ جو حنفی ہو، تو شافعی کے پیچھے اس صورت میں اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جب وہ آپ کے شرائط نماز اور ارکان نماز کی جو ہے وہ رعایت کرتا ہو، یعنی اس کا وضو بھی احناف کے مسلک کے مطابق ہوا ہو اور وہ فرائض نماز بھی ارکان نماز بھی جو ہے احناف کے موقف کے مطابق ادا کرتا ہو، اس صورت میں تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ واجبات کی اس میں پابندی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ فجر و عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا مکروہ وقت سے پہلے؟ یاد رکھیں فجر و عصر کے بعد جو ہے قضا نماز اس صورت میں پڑھیں گے کہ جب بہت زیادہ کثرت سے ہوں اور چھپ کر پڑھیں، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نوافل ادا کرنا یہ منع ہے، تو لہٰذا اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اگر لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں گے، پہلے تو وہ آپ کو تنقید کریں گے کہ اس وقت آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، پھر آپ کو بتانا پڑے گا میں اپنی قضا نماز ادا کر رہا ہوں، تو اس صورت میں آپ گناہ کا اظہار کریں گے کیونکہ نماز کو قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھ پر نماز قضا ہے تو یہ گناہ کا اظہار ہوگا جو خود ایک گناہ ہے، لہٰذا اگر بہت کثرت کے ساتھ آپ کے ذمہ نماز قضا ہوں تو فجر اور عصر کے بعد اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر چھپ کر ادا کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ دوران تراویح امام صاحب بھول گئے اور منہ سے کچھ بے معنی جیسے الفاظ صادر ہو جاتے ہیں، ان کی یہ عادت ہے، تو نماز کا کیا حکم ہے اور سامع کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایسی صورت میں چونکہ اس سے ایسے کلمات صادر ہوئے جو 2 حرفوں کا مرکب بنتے ہیں اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے وغیرہ کہنے سے، تو ایسے ناواقف لوگ اگر امامت کر رہے ہوں تو ان کی اصلاح کے لیے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض ناواقفوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب غلطی کرتے ہیں یاد نہیں آتا تو اضطراراً ان سے بعض کلمات بے معنی صادر ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے اور کوئی کچھ اور، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو جس کی یہ عادت معلوم ہو، یعنی مقتدیوں کو یا سامع کو جس کی یہ عادت معلوم ہو امام کی، جب رکنے پر آئے تو مقتدیوں پر واجب ہے کہ فوراً بتا دیں قبل اس کے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق حروف نکال کر نماز کو تباہ کر دیں، لہٰذا ایسی عادت والے امام صاحب کو فوری طور پر لقمہ دے کے ان کو یاد دلا دینا چاہیے کہ اس جگہ پہ اس نے کیا پڑھنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بے معنی الفاظ وہاں ادا کر کے وہ نماز کو فاسد کر دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل 7ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔